یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 70 تا 76 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور جب تیار کر دیا ان کے لیے ان کا اسباب، رکھ دیا پینے کا پیالہ اسباب میں اپنے بھائی کے، پھر پکار کرنے والے نے پکار لگائی کہ اے قافلے والو تم چور ہو۔ کہنے لگے ان کی طرف منہ کر کے تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہ کا پیمانہ نہیں پاتے اور جو کوئی اس کو لائے گا اس کو ملے گا ایک اونٹ بوجھ غلے کا اور میں اس کا ضامن ہوں۔ کہنے لگے اللہ کی قسم تمہیں معلوم ہے کہ ہم شرارت کرنے نہیں آئے اس ملک میں اور نہ ہم کبھی چور تھے۔ بولے پھر کیا سزا ہے اس کی اگر تم جھوٹے نکلے؟ کہنے لگے اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے اسباب میں سے ہاتھ آئے وہی اس کے بدلے میں جائے، ہم یہی سزا دیتے ہیں ظالموں کو۔ پھر شروع کی یوسف علیہ السلام نے ان کے اسباب کو دیکھنا، اپنے بھائی کے اسباب سے پہلے، اور آخر کو برتن نکالا اپنے بھائی کے اسباب سے۔ یوں حیلہ بتایا ہم نے یوسف علیہ السلام کو، اور وہ ہرگز نہیں لے سکتے تھے اپنے بھائی کو اس بادشاہ کے قانون میں مگر جو اللہ چاہے۔ ہم درجے بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں اور ہر جاننے والے سے اوپر ایک جاننے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا اور اپنے پاس ٹھہرا لیا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ان سب کو غلہ دینا تھا اور پھر ان سب نے واپس جانا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر نکالی کہ کسی طرح اپنے بھائی کو، حقیقی بھائی کو اپنے پاس روک لیں
اور یہ حیلہ اور یہ تدبیر انہوں نے اختیار کی کہ بھائیوں کو قاعدے کے مطابق جب غلہ دے دیا گیا اور ان کے اونٹ نام بنام ان کے کر دیے گئے، تو بنیامین کا جو سامان اور غلہ تھا اور جو اونٹ ان کے نام کیا گیا تھا، ان کے سامان کے اندر ایک برتن چھپا دیا گیا، اور وہ برتن فرمایا گیا کہ کوئی قیمتی برتن تھا، اور سوا الملک فرمایا گیا کہ یعنی وہ غلے کو تولنے کا ایک پیمانہ تھا، جو کہ اس وقت نہایت اہم تھا اور ضروری تھا کہ اسی کے ذریعے سے وہ پیمانہ استعمال کیا جاتا تھا اور اسی کے ذریعے سے غلہ دیا جاتا تھا۔ بعض نے کہا کہ وہ خاصا قیمتی برتن تھا، بعض نے چاندی کا، بعض نے سونے کا بھی کہا ہے۔ بہرحال بادشاہ مصر کے لیے اس کے اندر کوئی خاصیت تھی جس کی وجہ سے اتنا اہتمام اس کے ڈھونڈنے کا کیا گیا۔ پھر ایک منادی نے آواز لگائی کہ ہمارا وہ برتن اور سوا الملک وہ پیمانہ ہم نہیں پاتے ہیں، اور یہ قافلے والے یعنی برادران یوسف ان کو مخاطب کر کے کہا کہ تم چور ہو اور تم نے جو ہے اس کو چرا لیا ہے۔ سب بھائیوں نے کہا کہ ہم تو ایسے نہیں ہیں، اور ہم یہاں اس شرارت کے لیے نہیں آئے اس ملک میں، اور ہم چور نہیں ہیں۔ البتہ انہوں نے پوچھا کہ تمہاری کیا چیز چوری ہوئی ہے؟ تو اس کے جواب میں منادی کرنے والے نے کہا کہ وہ ایک پیمانہ ہے اور ایک برتن ہے جو کہ ہم نہیں پاتے ہیں، اور یہ ہم چوری ہو گیا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جو کوئی بھی اسے لائے گا اور واپس کرے گا اس کو ایک اونٹ غلے کا انعام کے طور پر دیا جائے گا، اور اس کی ضمانت لی جاتی ہے کہ ایسا ضرور ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے یہ جو تدبیر اختیار کی تھی، اس پر بھائیوں نے کہا کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم ایسا کرنے والے نہیں ہیں۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر ایسا ہو کہ تمہارے سامان سے وہ برتن جو ہے برآمد ہو اور تم جھوٹے ثابت ہو جاؤ تو پھر اس کی کیا سزا ہے؟ تو انہوں نے پھر خود کہا کہ ہم یعقوب علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے ہیں، اور ہماری شریعت میں یہ ہے کہ چور اگر اس پر چوری ثابت ہو جائے تو پھر اس کا نفس ہی اس کے لیے ہوگا، یعنی اس کو اسی کے حوالے کر دیا جائے گا، اور اس کو بطور غلام اپنے پاس رکھ سکتا ہے یا اس کو فروخت کر سکتا ہے۔ جبکہ شاہ مصر کے ہاں یہ قانون نہیں تھا، اور آیت کے آخر میں یہی فرمایا گیا کہ یوسف علیہ السلام مصر کے قانون کے مطابق بنیامین کو باوجود اس کے کہ ان کے سامان میں سے وہ پیالہ برآمد ہو گیا آئندہ چل کر، لیکن اس کے باوجود اس کو وہ روک نہیں سکتے تھے۔ البتہ اس کی سزا تھی کہ اس کی قیمت اس سے لے کر اور اس کو چھوڑ دیا جانا تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا، اور اس بات کو یوسف علیہ السلام جانتے تھے، اس لیے انہوں نے وہ پیالہ اپنے بھائی کے سامان کے اندر رکھ دیا تھا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ جب انہوں نے اس کی چھان پٹک شروع کی تو سب سے پہلے اپنے اور بھائیوں کا سامان کو ٹٹولنا شروع کیا اور دیکھنا شروع کیا تاکہ شک اور شبہ نہ رہے، یہاں تک کہ اپنے بھائی حقیقی بھائی کے سامان سے وہ چیز برآمد کر لیا۔ تو یہ فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے اس طرح یوسف علیہ السلام کو ایک حیلہ سجھا دیا، اور اس حیلے کو اختیار کر کے انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیا۔ پھر فرمایا کہ ہم اس طرح درجات کو بلند کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے پاس اس بھائی کو کہ جس کو وہ اس طور پر لائے تھے، اب ان کا درجات اللہ کے ہاں بلند ہو گئے، اور ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا بھی ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے علم جو ایک خوبی اور ایک خاصیت ہے وہ اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر علم اللہ کے پاس ہے۔ آیت کے حوالے سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اس حصے کے اندر کیا ہدایات ملتی ہیں؟ جیسا کہ گزشتہ حالات کے اندر بھی کچھ ہدایات موجود تھیں، یہاں بھی ہدایات ہیں۔ سب سے پہلی ہدایت یہ ہے
کہ کسی معین کام کرنے کے لیے کوئی اجرت یا انعام مقرر کر کے یہ اعلان کر دینا کہ جو شخص یہ کام کرے گا اس کو اس قدر انعام یا اجرت ملے گی، جس طرح کہ کسی اشتہاری مجرم کو گرفتار کرنے پر یا گمشدہ چیزوں کی واپسی پر انعام رکھا جاتا ہے اور اس کا رواج ہے، تو اس میں فرمایا گیا کہ فقہی اجارہ کی تعریف صادق ہوتی ہے اس پر وہ فقہی اجارہ کی تعریف صادق نہیں آتی، مگر آیت کی روح سے اس کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ کوئی شخص کسی کی طرف سے حق مالی کا ضامن بن سکتا ہے، اور فقہائے امت کے نزدیک یہ ہے کہ صاحب حق کو اختیار ہے کہ وہ اپنا مال اصل مدیون یا ضامن سے جس سے بھی چاہے وصول کر سکتا ہے۔ ہاں اگر ضامن سے وصول کر لیا تو ضامن کو حق ہوگا کہ جس قدر مال اس سے لیا گیا ہے وہ اصل مدیون سے وصول کر لے۔ تیسری ہدایت یہ معلوم ہوئی کہ کسی شرعی مصلحت کی بنا پر معاملہ کی صورت میں کوئی ایسی تبدیل اختیار کر لینا جس سے احکام بدل جائیں، جس کو فقہا کی اصطلاح میں حیلہ شرعی کہا جاتا ہے۔ یہ شرعاً جائز ہے بشرطے کہ اس سے شرعی احکام کا ابطال یا اس کی نفی نہ ہو، اس کا رد نہ ہو، اور ورنہ ایسے حیلے باتفاق حرام ہیں، ورنہ اس کے اندر شریعت کے احکامات کو تبدیلی کا حکم صادر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ شرعی حیلہ جس کی نظیر موجود ہو وہ اختیار کیا جائے، اور شرعی حیلہ کے نام پر احکامات کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔